تمہیں پتہ ہے اللہ تمہیں اس آیات کے ذریعے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تم اکثر کہتے ہو آزمائش سب سہنے کے قابل نہیں رہے، لیکن در حقیقت وہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وہ یوں ہی آزمائش نہیں بھیج دیتا، پہلے تمہیں جسمانی اور ذہنی طور پر تیار کرتا ہے۔ آزمائش کے لیے، صبر کے لیے تمہاری ماں جب تمہیں تڑپتا دیکھ کے تپتے ریگستان میں پانی کے لیے دوڑ جاتی ہے تو اللہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہتا ہے تمہیں۔ پھر کیسے ممکن ہے تمہیں طاقت سے زیادہ آزما لے؟ آزمائش کے دوران تمہاری کرب سے بھری ایک ارتجا تمام کائنات کی آوازوں پر بھاری ہوتی ہے۔ جب تم درد کی انتہا پہ پہنچ کر اللہ کو جس شدت سے پکارتے ہو، وہ اس سے کہیں گنا زیادہ شدت سے تمہیں سنتا ہے۔ تم خود کو کمزور سمجھتے ہو، لیکن حقیقت میں اللہ نے تمہیں مضبوط بنایا ہے، اتنا مضبوط کہ تم اس کی بھیجی گئی ہر آزمائش پر پورا اتر سکو۔ بعض اوقات حالات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، کوئی بھی راستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے اور مستقبل کا خوف ستانے لگتا ہے۔ لگتا ہے کہ ہر کوئی آگے بڑھ رہا ہے، پر ہم کسی ایسی جگہ پھنس گئے ہیں جہاں سے نکل پانا ناممکن ہے۔ ایسے وقت میں انسان مایوس ہو جاتا ہے، پر یہی وہ وقت ہے جب ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے اور جس بھی حال میں ہے اس میں راضی رہنا ہے۔ مشکل لگے گا تکلیفوں کو، آزمائشوں کو قبول کر لینا، ان پر صبر کر لینا، پر یاد کر لینا کہ اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے، اور جب ہم اپنی امید اللہ سے لگا لیتے ہیں تو راستے خود بنتے چلے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں بدلنے پر قادر ہے، وہ ہمیں بھی اندھیروں سے نکال کے روشنی کی جانب لے آئے گا۔ وہ ہمارے مستقبل کا علم رکھتا ہے، وہ ہمارے سارے بگڑے کام بنا دے گا۔ ہمیں بس اپنی اختیار کی کوششیں کر لینی ہے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ جب تکلیف حد سے زیادہ بڑھ جائے اور صبر کرنا مشکل لگے تو خود کو یہ یاد دلانا کہ ہم یہاں ٹھہرنے نہیں آئے، یہ دنیا ہمارے آرام کی جگہ ہے ہی نہیں، یہ عارضی ہے۔ یہاں ملے غم اور خوشیاں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا اصل ٹھکانہ تو جنت ہے، جہاں کوئی رنج و غم نہیں۔ جب تکلیفیں آتی ہیں تو اللہ کے بھولے بھٹکے بندے اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ جب انہیں ہر دروازہ بند ملتا ہے تو اللہ کے در پر آس لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہمیں پل پل بتاتی ہے کہ ایسے ہی ایک دن ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ نہ لوگوں کی باتوں میں آؤ، نہ وسوسوں سے گھبراؤ، رخ کر لو اللہ کی طرف، اس خاموشی میں جو تمہیں پریشان کرتی ہے، اس تنہائی میں جو تمہیں ڈراتی ہے، اور اسے وہ سب بتاؤ جس کا بوجھ تم سنبھال نہیں پا رہے، جس کے ساتھ تم چل نہیں پا رہے۔ بتاؤ اسے اس تکلیف کے بارے میں جو تم سہ نہیں پا رہے، اس آزمائش کے بارے جس میں صبر مشکل ہو رہا ہے،
اس جدائی کے بارے جو تم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے، دیکھنا وہ تمہیں ہمت دے گا، تمہیں صبر دے گا، تمہاری تکلیف کو راحت میں بدلے گا، جو بچھڑ گیا ہے تم سے تمہیں اس سے ملا دے گا۔ مایوسی اللہ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ یہ اس کے کن سے انکاری ہے۔ جب تم مایوس ہو کر مانگنا چھوڑ دیتے ہو، تب تم اصل میں اللہ کی طاقتوں کی توہین کرتے ہو کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، اور جب تم ایسا کرتے ہو تب وہ تمہیں تمہارے حال پہ ہی چھوڑ دیتا ہے، پھر تم سے وہ کام بھی نہیں ہو پاتا جو ہونے والا ہوتا ہے۔ وہ تم سے ویسے ہی معاملات رکھتا ہے جیسا تم اس سے گمان رکھتے ہو، تو پھر نا امید مت ہو اور نہ اس سے بدگمان ہو۔ اس نے کیسے کیسے راستے نکالنے ہیں تمہارے لیے، اگر تمہیں اس بات کی ذرا سی بھی بھنک پڑ جائے تو تم آخری سانس تک اس کا شکر ادا کرتے رہو گے۔ یقین رکھو اپنے رب پہ، وہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ وہی سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ زندگی کی کہانی ہے یہ کہ اچھی ہو یا بری آپ کو گزارنی پڑتی ہے، چاہے آپ شور کریں یا خاموش رہیں۔ آپ بدلتے حالات کو کسی صورت نہیں بدل سکتے۔ زندگی فرض یا قرض سمجھ کے گزارنی ہی گزارنی ہے۔ کہیں آپ کو کچھ ایسا آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے کہ آپ کے اندر کی ساری خوشیاں، امیدیں اور حسرتیں دم توڑ جاتی ہے، اور کہیں آپ کو بن مانگے عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن زندگی کی سوا رنگ آہستہ آہستہ انسان کے اندر کی ساری خواہشات ختم کر دیتی ہے۔ پھر اسے لگتا ہے کہ جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا ہو جائے۔ خاموشی سے زندگی کو کچھ باقیہ لمحات سمجھ کر گزار رہے ہوتے ہیں، اور اس جگہ انسان درد و اذیت کو برداشت کر کے کہیں دور گزر چکا ہوتا ہے، کہیں بہت دور۔ مایوس مت ہوا، قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں ہے۔ تم دیکھو گے اللہ خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک پہنچائے گا۔ بے چین نہیں کریں گی، سکون دینے لگیں گی تنہائیاں، جب تم اللہ کی ذات کو اپنے ساتھ محسوس کریں گے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہر وقت ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھتا ہے، مدد کے لیے ہمیشہ موجود رہتا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری ہر کیفیت کی خبر رکھتا ہے، ہر خطا معاف کر ہمیں اپنا بنا لیتا ہے، کمزور نہیں پڑنے دیتا، خود بن جاتا ہے ہماری طاقت، اور اپنے سوا ہر چیز کا خوف دل سے نکال دیتا ہے۔ جس چیز سے پریشان ہوتا ہے دل، اسی کو سکون کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ توکل اور صبر انسان کے سب سے بڑے ہتھیار ہیں، اور جس نے انہیں سمجھ لیا اس نے من چاہی منزل پا لی۔ صبر اور توکل کرنے والوں کو اللہ پاک بہت بہترین عطا کرتے ہیں۔ ہمیں جب کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں کہ ہمیں فوراً مل جائے۔ اس کا ہمارے حساب سے حاصل ہونا اچھا نہیں ہوتا۔ جب اللہ پاک اپنے مقرر وقت پر عطا کریں گے
تو وہ ہمارے لیے بہت بہترین ہوگا۔ تو توکل رکھو اور صبر، جب اللہ پاک نے عطا کرنا ہے تو تمہارے سارے درد خوشیوں میں بدل جانے ہیں انشاءاللہ۔